دینی تقریروں و اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک منصور احمد مدنی کو لائک، فالو اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا۔ دینی بھائی اور دوستو، سورہ یونس کی آیت نمبر 106 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی، آپ تمام حضرات و خواتین کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اگر کچھ بھی وہ تعلیم رکھتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا وہ مطالعہ کیے ہوا ہوتا ہے یا اس کی باتیں سنے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی ذات، سارے بادشاہوں کا بادشاہ کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ نہ دنیا میں کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور خاص طور سے مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، جو شخص جس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اگر اس سے کوئی طلب کرتا ہے، اس سے کوئی مانگتا ہے، تو یقیناً یہ جہالت کا ثبوت دیتا ہے، یا اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، یا وہ لاعلمی کی بنا پر ایسا کرتا ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ زندوں کو بھی چھوڑ کر کے، جبکہ زندہ بھی کوئی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، زندوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے طلب کرتے ہیں، مردوں سے مانگتے ہیں، حاجت روائی، مشکل کشائی، اولاد، عزت، شہرت، مردوں سے یہ ساری چیزیں مانگنا، ظاہر سی بات ہے بہت افسوس ہوتا ہے اس پر کہ جو شخص کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور پھر مردہ جو نہ آواز سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری کسی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، کس دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کا مزاج ہوتا ہے، کیا تعلیم ہوتی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ مردوں کے سامنے رونا، گڑگڑانا، ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں
صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، بڑے صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اللہ کے سوا ان معبودوں کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات، ان سے مانگنے سے منع کیا، ان کو پکارنے سے منع کیا، اور دوسری بات کیا فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا، اگر آپ نے ان مردوں کو پکارا، اگر آپ نے ایسے لوگوں سے حاجت روائی مشکل کشائی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص تھی آپ نے غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا، جبکہ غیر اللہ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، غیر اللہ اس کو کر نہیں سکتا ہے، نہ زندہ نہ مردہ، اور زندہ جب نہیں کر سکتا ہے تو مردہ کو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں ہمارا جو موضوع ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اللہ ہی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرو، دوسرا کوئی بھی نہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ وصیت فرماتے ہیں۔ آپ کی وصیت کیا تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرو۔ تمہیں عزت چاہیے نا، تمہیں شہرت چاہیے نا، تمہیں اولاد چاہیے نا، تمہیں منصب چاہیے، تمہیں نوکری چاہیے، کیا چاہیے تم کو؟ یہ ساری چیزیں اگر سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ ہوتا ہے، شادی ہوئی 2 سال نہیں گزرے، 3 سال نہیں گزرے، اپنے میدان سے تجاوز کر کے اس درگاہ پہ اس درگاہ پہ، ان بابا کے پاس ان بابا کے پاس، یہ تعویذ وہ گنڈا وغیرہ وغیرہ، کوئی پریشانی آ گئی، طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے، 2-4 دن علاج کروا لیا، اس کے بعد شروع ہو گیا باباؤں کے پاس، درگاہوں پہ، اور ان کے پاس اور ان کے پاس۔ یہ عقیدے میں کمزوری کی دلیل ہے، جہالت کی دلیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو، تمہیں پریشانی ہے نا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے نا، تمہیں مدد چاہیے نا، کون سا بابا مدد دے گا؟ کون درگاہ والا مدد دے گا؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا، اور بہت ہی جامع اور معنی الفاظ میں، بہت ہی زبردست انداز میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی، وَعْلَمْ، اے عبداللہ یاد رکھو اس بات کو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ۔ اے عبداللہ بن عباس اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، وہ لوگ، وہ مرد حضرات، وہ عورتیں جو تھوڑا پریشان ہو کر کے غیر اللہ کی طرف سجدے کرنا، تعویذ گھنٹے کے لیے لوہبان چڑھانا، مرغے چڑھانا، بکرا چڑھانا، چادر چڑھانا، پتہ نہیں کیا کیا چڑھانا، اور جو کچھ وہ طلب کرے، یہ مردے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کے بارے میں فرمایا، اے عبداللہ اس بات کو سن لو، ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک لم ينفعوک، یاد رکھو ساری دنیا جمع ہو کر، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں
اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ فائدہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، اے عبداللہ، اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، یہ جمع ہونے کو کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو نہیں، زندوں کو۔ اور جب زندہ لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور نبی کائنات نے فرمایا کہ سارے لوگ جمع ہو کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو مردے کہاں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جو بیچارے مر جانے کے بعد اگر ان کو لے جا کر ہم دفن نہ کریں تو وہ روڈوں پر پڑے رہ جائیں گے، چاہے کوئی نیک آدمی ہو یا بد آدمی ہو۔ کسی نیک آدمی کو بھی آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد وہ خود جا کر کے دفن ہو گیا ہو؟ نہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دونوں چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نفع بھی پہنچانے کے بارے میں، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر سارے لوگ فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے چاہے سارے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ہاں رہی وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے تو وہ نقصان پہنچ ہی کر کے رہے گا۔ لیکن کوئی دوسرا چاہے کہ ہم نقصان پہنچا دیں، ہم فائدہ پہنچا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا جو بھی ہم مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ جب بھی ہم ہاتھ پھیلائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پھیلائیں اور ہم یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنے علاوہ کسی کا تو محتاج نہ کرنا، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تم میں اپنے علاوہ میں کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ تمام انسان یاد رکھیے، خواہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، کتنے ہی پارسا کیوں نہ ہوں، کتنے ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہوں، اپنی تمام حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جو بھی ضروریات ان کو پیش آتی ہیں، جو بھی ان کو حاجات ہوتی ہیں، کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یاد رکھیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے۔ دنیا سے مانگ کر کے انسان ذلیل ہوتا ہے اور اللہ سے نہ مانگ کر کے ذلیل ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، دنیا میں جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کسی کے پاس 2 مرتبہ آپ چلے جائیے گھر پر، تیسری مرتبہ دیکھیے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر آ گیا کچھ سوال کرنے کے لیے، پھر آ گیا کچھ مانگنے کے لیے، پھر اس کے پاس کوئی پریشانی آ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے کہ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، اور خاص طور سے جو کسی کے اختیار میں چیز نہ ہو، چاہے جتنا بڑا کوئی پیر فقیر کیوں نہ ہو۔ کوئی اولاد کسی کو دے سکتا ہے؟ کوئی مال و دولت دے سکتا ہے؟ یہ جتنے پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، ایک تعویذ لکھانے جو لوگ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ایک تعویذ جب تک 2000-2500 روپیہ نہیں لے لیتے ہیں، ایک تعویذ نہیں لکھتے ہیں یہ لوگ۔ اگر یہ اتنے پہنچے فقیر تھے تو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال و دولت کیوں نہیں طلب کر لیا؟ کیوں نہیں اپنی کوٹھی بنوا لیا؟ کیوں نہیں اچھی سے اچھی گاڑی خرید لیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ خود محتاج ہے،
یہ خود محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ہاں یہ اور بات ہے ڈھونگ رچا کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا کر کے دوسروں کے پیسے کو نکالنا ہے اور اپنا پیٹ پالنا ہے. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. رواہ ابو داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب حیا و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حیا والا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے, اے اللہ تو مجھے عزت اور شہرت دے دے, اے اللہ مجھے پریشانی سے نجات دے دے, اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کر دے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے تو دیکھو, اللہ تعالیٰ سے رو کر کے اور گڑگڑا کر کے تو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے, میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میرا بندہ مجھ سے التجا کر رہا ہے, میں خالی ہاتھ کیسے اس کو واپس کر دوں, میں اس کو بغیر دیے ہوئے کیسے واپس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. مصیبت سے نجات دینے والی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, لوگ یا فلاں مدد یا فلاں مدد, اور ان کو پکارو اور ان کو پکارو, یہاں جا کر یہ کرو وہاں جا کر کے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب شرک ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, وہی ہمیں مصیبت سے نجات دے سکتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے. دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لیکن افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور یہ بھی اور پریشانی کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ مردوں کو, زندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگوں کو جمع کر لو, اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. یہ زندوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں پر مردوں سے جا کر کے پکارا جا رہا ہے, یہاں مردوں سے مدد مانگی جا رہی ہے, یہاں مردوں سے اولاد طلب کی جا رہی ہے. محترم حضرات و خواتین, تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے, اور شرک کو, مشرک کو اگر شرک کی حالت میں کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نواز سکتا ہے, جو ہمارا مشکل کشا ہے, جو ہمارا حاجت روا ہے, جو ہمیں پریشانی سے نجات دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے, کس قدر مہربان ہے کہ رات کے وقت جب ساری کائنات آرام کر رہی ہوتی ہے, جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے, ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر آتا ہے, خود تشریف لے کر کے آتا ہے اور سوال کرتا ہے کیا ہے کوئی مغفرت کا طالب, کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, میں اسے معاف کر دوں. کیا ہے مجھے کوئی پکارنے والا, میں اس کے پکار کا جواب دوں. ہے کوئی سائل, ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا, ہے کوئی عزت طلب کرنے والا, ہے کوئی اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا, میں اسے عطا کر دوں. اور اس طرح سے ایک ایک چیز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر پکارتا رہتا ہے, یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کے ہمیں پکار رہا ہے کہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے. ہم جا رہے ہیں اس درگاہ پہ اور اس درگاہ پہ اور ان کے پاس اور ان کے پاس, جن کو ارکان زندہ بھی جو ہیں, جن کو ارکان اسلام نہیں معلوم ہے, جن کو ارکان ایمان نہیں معلوم ہوتا ہے,
ان کے پاس جا کر کے بابا ہماری یہ پریشانی اور بابا ہماری یہ پریشانی اور دائی ہماری یہ پریشانی، یہ ساری چیزیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگ لو جو بھی مانگنا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہی نہیں۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ عقیدے میں کمزوری کی دلیل ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہ پتا چلا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم سوال کریں، غیر اللہ سے نہ سوال کرنا صحیح ہے اور نہ ہی مدد مانگنا صحیح ہے۔ محترم حضرات و خواتین، انبیاء کرام نے، آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھ لیجئے، انبیاء کرام نے اپنی ہر ضرورت کے لیے اگر کسی کو پکارا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہی سے انہوں نے مدد مانگی ہے، کبھی کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کون نہیں جانتا ہے کہ بڑی آزمائش کے شکار ہو گئے تھے، اور آزمائش کے شکار جب ہوئے تو کس کو پکارا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، ہم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا إِن لَّنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم نے معاف نہ کیا، اگر تم نے معاف نہ کیا ہمیں، اگر تم نے رحم نہ کیا ہمارے اوپر، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آزمائش کے شکار ہوئے، لوٹے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے، اور اسی طرح سے آپ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی جانتے ہیں کہ جب قوم کو تبلیغ کرتے کرتے عاجز آ گئے، دعوت دیتے دیتے عاجز آ گئے، کوئی بھی آپ کی دعوت قبول کرنے والا نہیں ہے، سب انکار کر رہے ہیں، تو اپنے رب سے کہا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تم میری مدد فرما، ان کو تو ہدایت دے دے، میری دعوت قبول کرنے لگیں۔ کس سے مدد مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اسی طرح سے پریشانی کا شکار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے پہنچے تو کس کو پکارا؟ نہ بیٹے کو پکارا، نہ بیوی کو پکارا، نہ باپ کو پکارا، نہ گھر والوں کو پکارا، نہ پڑوسیوں کو پکارا، کسی کو نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، فرمایا یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی خطا کار ہوں۔ کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی مدد مانگی، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نصوص پائے جاتے ہیں قرآن و حدیث میں، ادلہ پائے جاتے ہیں، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے وقت پر ہمیں اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر کو لے لیجئے، حضرت عثمان کو لے لیجئے، حضرت عمر فاروق کو لے، حضرت علی وغیرہ وغیرہ، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ، کیا ان کے زمانے میں پریشانیاں نہیں آئی ہوں گی؟ بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن کبھی تاریخ نے یہ بتلایا کہ ان لوگوں نے جا کر کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے؟ کبھی تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر دعا کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تھے دعا کر رہے تھے، اب آپ چلے گئے ہیں، قبر میں پہنچ گئے ہیں، قبر سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں شرک میں سے ہوتی ہیں، شرک، یہ پکارنا شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، یعنی جو شرک کی حالت میں جس کی موت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مانگیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، جب بھی روئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، جب بھی سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، شہرت دینے والا ہے، پریشانی سے نجات دینے والا ہے، اور دنیا میں کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالی ہم سب کو شرک و بدعات سے دور رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.